अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक मोची की बेटी थी। सारे ख़ानदान वाले मेरे बाप को हकीर अमीज़ नज़रों से देखते। मैं पढ़ लिख कर अपने अब्बा की सारी ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी। मैंने CSS की तैयारी शुरू कर दी। दूसरी तरफ मेरे सगे चाचा का बेटा अफसर बना तो उसने ख़ानदान की दावत की, लेकिन अब्बा को ना बुलाया। अब्बा उस रात को रोए। लेकिन 1 साल बाद जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मैंने टॉप किया था। मैं अफसर बनकर अब्बा के साथ चचा के घर गई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ उनका बेटा बहू उनको, मैं और मेरे बाबा हमारे एक रिश्तेदार यानी मेरे चचा के घर जा रहे थे। ये वही चचा जिन्होंने हमेशा मेरे बाप को जूते की नोक पर रखा था। सुनने में आया था कि उनकी तबीयत कुछ ख़राब है, इसलिए हम पूछने चले गए। मैं बिल्कुल भी उनके घर में जाना नहीं चाहती थी। मैंने अपने बाबा से भी कहा था कि वहाँ जाएंगे तो वो हमें बातें सुनाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं ऐसे इंसान के घर जाने का। पर मेरे बाबा ने कहा कि हम भी तो सिर्फ पूछने जा रहे हैं, ताकि बाद में ये ना कहें कि हमें कोई पूछने नहीं आया था। लेकिन जब घर में गए तो सामने का मंज़र देखकर हैरान रह गया। हमने देखा कि चचा घर के सहन में बैठा था और उनकी आंखों के सामने उनकी बहू और बेटा एक दूसरे से। मेरा नाम सुमेरा है। मैं अपने बाप की इकलौती बेटी थी और 2 छोटे भाई थे। मेरी माँ हमेशा बीमार रहती और हमारे घर के हालात बहुत बुरे थे। हम ख़ानदानी मोची नहीं थे, लेकिन मेरे बाबा ने मोची का काम शुरू किया। वो एक बड़ी सी जूते वाली दुकान के सामने बैठते थे और वहाँ बैठकर जूते सही किया करते थे। सर्दी, गर्मी, बारिश, धूप, सब कुछ उनके कंधों पर से गुजरता था। उनके हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन कभी किसी ने उनकी मेहनत को इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखा था। सारे ख़ानदान ने हमारा बॉयकॉट कर दिया था। उनका कहना था कि पूरे ख़ानदान में किसी ने भी इतना नीच और घटिया काम नहीं किया जितना इसने किया है, और ये इस ख़ानदान का बड़ा बेटा है। अब सब लोग समझते हैं कि शायद हम ख़ानदानी मोची हैं, और मोची होना एक बुरी बात थी, क्योंकि मोची को नीच ज़ात समझा जाता था। कोई हमारा रिश्ता लेने नहीं आता था, ना कोई हमारे घर बैठता, ना हमारे साथ खाता पीता। मुझे मेरे बाप की बेइज्जती बिल्कुल भी गवारा नहीं थी, किसी भी बेटी को नहीं होती। जब मैं अपने बाप के पीछे बैठकर स्कूल के बाद उनके साथ बैठती तो कुछ लोग मजाक उड़ाते, कुछ नज़रें झुकाते और कुछ तरस खाते, मगर किसी ने मेरे बाप की अज़मत को नहीं पहचाना। वो शख्स जिसने पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त बचाने के लिए अपना गुरूर बेच दिया, वो इंसान जो 2 वक्त की रोटी के लिए अपने वक़ार को ज़मीन पर बिछा बैठा। मैंने बचपन में ही फ़ैसला कर लिया था कि मुझे पढ़ना है, कुछ बनना है, अपने बाबा को फ़ख्र का एहसास दिलाना है। जो लोग आज उन पर थूकते हैं, कल वो उनके जूते सीधे करने को तरसेंगे। मैंने अपनी अम्मी को भी कहा कि बाबा की ये हालत मैं नहीं देख सकती, मुझे उनके साथ बैठने दो, मुझे उनका दर्द बांटने दो। अम्मी अक्सर चुपचाप रहती थी, बीमार थी, कमज़ोर थी, मगर उनकी आंखें बहुत कुछ कह जाती थी, और उन आँखों को मैंने पढ़ना सीख लिया था। मैंने 7वीं जमात तक की तालीम मुकम्मल की तो घर के हालात मज़ीद बिगड़ गए। छोटे भाई अभी छोटे थे और बाबा के काम से जो रोज़ी मिलती वो 3 बच्चों और एक बीमार बीवी के लिए बहुत नाकाफ़ी थी। मेरे बाबा अक्सर बगैर कुछ खाए काम पर चले जाते और शाम को मेरे लिए 2 रुपये की टॉफ़ी ले आते थे। उनका प्यार वही था, उनका ख्वाब वही था जो मेरे दिल में पल रहा था कि मैं कुछ बनूं, मैं कुछ करूं। मैं वो बनूं जो मेरे बाप के पसीने को एहतराम दे, मेरे ख़ानदान को मुंह दिखाने के काबिल बनाए। मेरे स्कूल की फ़ीस रुक गई, किताबें ख़त्म हो गई तो मैंने एक पुरानी सहेली को फ़ोन किया। वो बहुत अमीर घराने से थी, उसके अब्बू सरकारी अफसर थे। मैंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारी पुरानी किताबें चाहिए और अगर मुमकिन हो तो पढ़ने में कुछ मदद दे दो। उसने कहा तुम बस दिल लगाकर पढ़ो, तुम्हारी किताबें, तुम्हारी फ़ीस, और अगर किसी चंग की ज़रूरत हो तो मैं वो भी करवा दूँगी। मुझे लगा जैसे अल्लाह ताला ने मेरी दुआएं सुन ली हों। मैंने सोचा कि अब कोई कसर नहीं छोड़नी।
راتوں کو جاگتی، دن میں چھوٹے بھائیوں کو سنبھالتی اور جب وقت ملتا تو کتابیں کھول لیتی۔ میری سہیلی کے ابو نے میرے لیے نوٹس بنوائے، میرے لیے اخبارات منگوائے اور میرے لیے ایک ٹیچر بھی لگا دیا جو ہفتے میں 2 دن مجھے پڑھاتا۔ میں نے مقابلے کے امتحان کی تیاری شروع کر دی تھی کیونکہ میں کچھ بن کر اپنے باپ کو دکھانا چاہتی تھی، لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ یہ مقابلے کے امتحان میں سرخرو ہونا اتنا آسان بھی نہیں ہے، ابھی بہت محنت درکار تھی۔ میں نے اپنے لیے ہر چیز سے منہ موڑ لیا، کسی سے بات نہیں کرتی، کسی تفریح میں نہیں جاتی، بس اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھتی رہتی۔ کبھی کبھار جب روشنی چلی جاتی تو میں باہر سٹریٹ لائٹ کے نیچے جا کر بیٹھ جاتی۔ لوگ مجھے دیکھ کر ہنستے کہ ایک موچی کی بیٹی پڑھ کر کیا کرے گی، لیکن میں سب سنتی تھی، چپ رہتی تھی اور صرف ایک بات دل میں دہراتی تھی کہ ایک دن میں ان سب کو جواب دوں گی، ایک دن میں وہ بنوں گی جو ان سب کا منہ بند کر دے گی۔ ہمارے ایک چاچو تھے جن کے 2-3 جوان بیٹے تھے، ان کو اپنے بیٹوں پہ بہت ناز تھا۔ وہ اکثر خاندان کے سامنے اپنے بیٹوں کی قابلیت کا ذکر کرتے تھے۔ ان کے فخر میں رچی ہوئی گفتگو سن کر کبھی کبھی بابا خاموش ہو جاتے تھے، کبھی کبھی ان کی آنکھیں بھیگ جاتی تھیں۔ وہ سب کچھ سہ جاتے تھے لیکن کبھی زبان سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ ایک دن چاچو نے میرے بابا کو فون کیا اور کہا کہ اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر گھر آؤ، ضروری بات کرنی ہے۔ بات مختصر تھی لیکن اس کے پیچھے بہت سی باتیں چھپی ہوئی تھی۔ جانے سے پہلے ہی میرے ماں باپ اندازے لگاتے رہے۔ ماں کہتی نذیر کے رشتے کی بات ہوگی، بابا چپ رہتے تھے، بس ایک عجیب سی سنجیدگی ان کے چہرے پہ چھائی ہوئی تھی، ان کا دل کچھ اور کہہ رہا تھا۔ ماں نے کہا کہ اتنے سال بعد جب اچھی طرح ہمارے حالات کا مذاق اڑایا، اب اچانک عزت سے بلانا کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ پھر بھی جانے کا فیصلہ ہوا، کپڑے بدلے، برقع نکالا، بچوں کو سنبھالا اور ہم سب چاچو کے گھر چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر واقعی حیرانی ہوئی۔ دروازے پر استقبال کیا گیا، چچی نے ہنس کر سلام کیا، پانی پیش کیا۔ پہلے کبھی ایسا سلوک نہ ہوا تھا، پہلے ہمیشہ طانے ملے تھے، نظر انداز کیے گئے تھے، گھر کے ایک طرف بیٹھنے کو کہا جاتا تھا، کھانے میں باقیوں کے بعد بلایا جاتا تھا، لیکن آج سب مختلف تھا۔ چچو نے ہمیں بڑے پیار سے بٹھایا، تھوڑی دیر بعد بابا کو ایک طرف لے گئے۔ کمرے میں کچھ دیر خاموشی رہی، پھر بابا کی آواز بلند ہوئی جیسے کوئی بحث ہو رہی ہو۔ آواز سن کر میری ماں بھی چونکی۔ چچی پھر بھی مجھ سے بڑے خوش اخلاقی سے باتیں کرتی رہی، لیکن ان کی مسکراہٹ میں بھی ایک مصنوعی پن تھا۔ دل کہتا کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا، کچھ چھپایا جا رہا ہے۔ بابا کی واپسی خاموشی سے ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ برقع پہنو اور چلو۔ ان کا لہجہ سخت تھا، چہرہ زرد تھا، آنکھوں میں نمی تھی۔ ہم نے کچھ نہ پوچھا، چپ چاپ ان کے پیچھے چل دیے۔ گھر پہنچے تو بابا خاموشی سے بیٹھ گئے۔ ماں نے پوچھا کیا ہوا، بتاؤ تو صحیح، کس بات پر لڑائی ہوئی؟ بابا نے کہا کہ بس برداشت کی حد پار ہو گئی۔ ماں نے کہا کہ کیا ہوا؟ چاچو نے پھر کوئی طعنہ مارا؟ بابا نے کہا کہ اس دفعہ طعنہ نہیں تھا، اس دفعہ تمہاری بیٹی کی تذلیل تھی، اس دفعہ میرے صبر کا امتحان تھا۔ ماں نے پوچھا کہ کیا کہا انہوں نے؟ بابا نے کہا کہ وہ اپنے بڑے بیٹے کے لیے رشتہ مانگ رہے تھے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ کیا وہ نذیر کے لیے رشتہ مانگ رہے تھے؟ ماں بولی کہ نذیر تو ابھی پڑھ رہا ہے۔ بابا نے کہا کہ نہیں، وہ نذیر کے لیے نہیں بول رہے تھے، وہ اس کے بڑے بیٹے کے لیے بول رہے تھے۔ میں نے کہا کہ وہ تو شادی شدہ ہے۔ بابا نے کہا کہ یہی تو بات ہے، نہ صرف شادی شدہ ہے بلکہ شرابی اور جواری بھی ہے۔ اس نے خود کہا کہ مجھے تمہاری بیٹی پسند ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بابا کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ وہ کہنے لگے کہ تمہیں اندازہ ہے کہ میری بیٹی کے لیے کیسا رشتہ لایا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم موچی ہو، تمہاری بیٹی کو کون لے گا؟ ہم لے لیتے ہیں۔ بابا کی آواز میں لرزش تھی، ان کے ضبط کا بندھن ٹوٹنے کو تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے لگا تھا کہ غربت بری ہوتی ہے مگر ذلت اس سے بھی زیادہ بری ہوتی ہے۔ میرے بھائی نے مجھے دکھ دیا، میری بیٹی کو تکلیف دی، مجھے اپنے خاندان سے کوئی امید نہیں تھی، لیکن اس دن کے بعد تو دل ہی ٹوٹ گیا تھا۔ بابا نے اس رات کچھ نہیں کھایا، چپ چاپ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، ان کا غرور کچلا گیا تھا، ان کی عزت پامال ہوئی تھی۔ میری ماں بھی
चुप चाप बैठी रही, ना कुछ कहा ना कुछ पूछा, और मैं अपनी जगह साकत थी। दिल में अजीब सा दुख था। अपने बाप के चेहरे पे ऐसी बेबसी पहली बार देखी थी। अगले चंद दिनों तक घर में खामोशी छाई रही। हर कोई अपने दिल में घुटता रहा, बाहर कोई अपनी सोच में गुम रहा। फिर कुछ हफ्तों बाद ख़ानदान में शोर उठा कि नज़ीर ने मुकाबले का इम्तहान पास कर लिया है। सब चाचू के घर जा रहे थे मुबारकबाद देने, दावत के कार्ड बांटे जा रहे थे, लेकिन हमारे घर में खामोशी थी। ना कार्ड आया, ना कोई खबर दी गई। बाबा ने सुना तो एक बार मुस्कुरा दिए। वो मुस्कुराहट तंजिया ना थी, दुख भरी थी। वो कहने लगे कि मैंने उस घर में जन्म लिया, मगर मेरा शुमार इस ख़ानदान में नहीं। वो लोग जिनके साथ बचपन गुजरा, जिनके साथ रोटियां बांटी, जिनके लिए कुर्बानियां दी, आज वो हमें काबिल ज़िक्र नहीं समझते। हमसे इसलिए दूरी इख्तियार करते हैं क्योंकि हमने जूते सिए थे, क्योंकि हमने भीख नहीं मांगी थी, मेहनत की थी। फिर नज़ीर की शादी हुई। बहुत बड़ी तकरीब थी। बड़े होटल में शादी का इंतज़ाम था। सब ख़ानदान वाले मदऊ थे। शहर के बड़े लोग भी बुलाए गए थे। हर तरफ चर्चे थे कि अफसर की शादी है। दुल्हन शहर की सबसे खूबसूरत लड़की है, पढ़ी लिखी है, अमीर घराने से है, मगर हमारे घर में खामोशी थी। ना दावत मिली, ना जिक्र हुआ, ना किसी ने फ़ोन किया। बाबा ने सुना तो चुपचाप खिड़की के पास जाकर बैठ गए। बाहर देखते रहे। माँ उनके पास आकर बैठ गई। कहने लगी कि दुख है ना? बाबा ने कहा कि दुख तो है, मगर गिला नहीं। वो हमें भूल गए, हम उन्हें माफ़ कर चुके हैं। मैंने कहा कि बाबा आप चाहें तो उनसे बात कर सकते हैं। बाबा ने कहा कि बात करने के लिए दो तरफ़ा एहतराम चाहिए। जब एक तरफ सिर्फ तमस्खर हो तो बात बेमायनी हो जाती है। फिर वो चुप हो गए। उनकी आंखें बंद थी, चेहरा सुकून में था, मगर दिल में तूफ़ान था। माँ ने कहा कि अब हमें सिर्फ अपने ख्वाबों पर भरोसा करना है और कुछ नहीं। मैंने कहा कि हाँ, अब बस मेहनत करेंगे, अपना वक्त बदलेंगे, ताकि कल को ये सब हमारी ज़रूरत महसूस करें। बाबा ने आहिस्ता से कहा कि अल्लाह ताला करे ऐसा हो। मुझे मेरे बाबा की आंखों में अब कोई उम्मीद नज़र नहीं आती थी। वो हर वक्त गुमसुम बैठे रहते थे। उनकी खामोशी में मायूसी चीख चीख कर बोलती थी, जैसे उनके दिल में ये यकीन बैठ गया हो कि उनके नसीब में कभी खुशी लिखी ही नहीं गई। मैं जब उनको रातों को जागते देखती तो दिल कटने लगता। वो कभी छत को तकते रहते, कभी सर पकड़कर बैठ जाते, कभी खामोशी से आंखें साफ करते, जैसे आंसू छुपाना चाहते हों। वो ये भी नहीं चाहते थे कि हम उनकी परेशानी जानें। मैं जानती थी कि उनके अंदर कितना दर्द है, कितना दुख छुपा है। मैंने मुकाबले का इम्तहान दे दिया था। दिल में खौफ था, लेकिन उम्मीदें भी थी कि शायद कुछ बदले, शायद कोई मौजज़ा हो जाए जिससे मेरे अब्बा के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आ जाए। आज मेरा रिज़ल्ट था, दिल धड़क रहा था। मैंने जब अब्बा से कहा कि दुआ करें सब खैर हो, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में मायूसी थी। वो कहने लगे कि इतना बड़ा मुल्क है, हज़ारों लोग इम्तहान देते हैं, जिनके पास पैसा है, ताल्लुकात हैं, वही कामयाब होते हैं। हम जैसे गरीबों का तो कोई परेशान हाल नहीं। हम तो रिश्वत भी नहीं दे सकते, हमें कौन पूछता है? तुम कुछ नहीं कर पाओगी। उनका ये कहना मेरे दिल को चीर गया। मैंने कोशिश की थी, दिन रात मेहनत की थी, नींद कुर्बान की थी, लेकिन अब्बा के लहजे में इतनी मायूसी थी कि मेरा दिल बैठ गया। मैंने दिल पर पत्थर रख कर सोचा कि अब नतीजा ना भी निकला तो कम से कम कोशिश की है। शाम हो चुकी थी, मैंने रिज़ल्ट चेक नहीं किया था। दिल नहीं मान रहा था कि कुछ अच्छा होगा। उसी दौरान मेरी सबसे करीबी दोस्त की मुसलसल कॉल्स आ रही थी। मैंने फ़ोन उठाया तो उसने मजाक में कहा कि अफसर बन के तुम मगरूर हो गई हो। मैंने हैरत से पूछा क्या मतलब? उसने चीख कर कहा तुम्हें नहीं पता, तुम टॉप 15 में हो, तुम्हें असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट मिल सकती है या डीपीओ की।
میں نے سنا تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے فوراً امی کو آواز دی اور کہا کہ چلو بابا کو بتانے چلتے ہیں۔ میں نے بابا کے پاس جا کر کہا کہ میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ شروع میں انہیں یقین نہیں آیا۔ انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھا جیسے سچائی تلاش کر رہے ہوں۔ میں نے انہیں رزلٹ دکھایا۔ وہ دیکھ کر ایک دم سے کھڑے ہو گئے، خوشی سے میری بالائیں لینے لگے، میرا ماتھا چوما، میری پیشانی پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ میری بیٹی، تو نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ تو نے تو واقعی وہ کر دکھایا جو اس خاندان میں آج تک کوئی نہ کر سکا۔ اب میں سب کو بتاؤں گا کہ میری بیٹی افسر بن گئی ہے۔ میں اب لوگوں کے سامنے سینہ تان کر کہوں گا کہ میں افسر کا باپ ہوں۔ میں نے بابا کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اب آپ وہ پرانا کام نہیں کریں گے، نہ موچی کا کام، نہ مزدوری۔ اب آپ آرام کریں گے اور زندگی جئیں گے۔ ہم نے یہ باتیں کسی کو بھی نہیں بتائیں۔ خاندان میں بہت لوگ ایسے تھے جو ہماری خوشی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ جب تک پوسٹنگ نہیں ہوتی تب تک میں نے فیصلہ کیا کہ کسی کو خبر نہ ہو۔ ہم خاموشی سے اپنی تیاری کرتے رہے۔ 6 مہینے کے اندر اندر میری پوسٹنگ ہو گئی۔ ہمیں سرکاری گھر مل گیا جہاں پر سہولتیں تھیں، نوکر تھے، گاڑی تھی، عزت تھی، وقار تھا۔ میں نے سب سے پہلے اپنے ماں باپ اور بھائیوں کو وہاں شفٹ کروایا۔ ان کے چہرے پر وہ سکون دیکھا جو برسوں سے گم تھا۔ میرے ابا جو کبھی راتوں کو جاگ کر روتے تھے اب صبح اٹھ کر مسکراتے تھے۔ میری ماں جو دن رات محنت کرتی تھی اب نوکرانی کی بجائے ملکہ لگتی تھی۔ ہم نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، لیکن جیسے ہی ہم وہاں منتقل ہوئے باتیں پھیلنے لگی۔ خاندان میں سب کو پتہ چل گیا، لیکن کسی نے ہمیں مبارکباد نہیں دی، کسی نے فون نہیں کیا، نہ خوشی کا اظہار کیا، نہ تعلق داری کا مظاہرہ کیا، جیسے ہماری کامیابی ان کے منہ پر تماچا تھی۔ ہم پرانے کپڑوں والے اب افسر بن چکے تھے جو کل تک تانا دیتے تھے آج خاموش تھے۔ کچھ لوگوں نے منہ موڑ لیا، کچھ نے دل میں بغض رکھ لیا، لیکن ہمیں کسی بات کی پرواہ نہیں تھی کیونکہ ہم سرخرو ہو چکے تھے، ہماری محنت رنگ لا چکی تھی۔ ہم نے وہ مقام پا لیا تھا جہاں پہنچنے کے بعد ماضی کی تلخیاں چھوٹے خواب لگنے لگتی ہیں۔ میں روز دفتر جاتی تھی، لوگوں کے مسائل سنتی تھی، انصاف کرتی تھی اور ہر دن رب کا شکر ادا کرتی تھی کہ اس نے ہمیں عزت دی، حوصلہ دیا، کامیابی دی۔ میرے بابا اب لوگوں سے نظریں چرا کے نہیں بلکہ نظریں ملا کے بات کرتے تھے۔ ان کا قد بلند ہو چکا تھا، ان کے لہجے میں وقار آ چکا تھا۔ میری ماں کا چہرہ جیسے ہر وقت جگمگاتا رہتا تھا، جیسے ان کی ساری قربانیاں رنگ لا چکی ہوں۔ میرے بھائی جو کبھی اسکول فیس کے لیے ترستے تھے اب اچھی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ہم نے سب کچھ پایا اور اس کے بعد کسی کا کچھ نہ کہنا ہمارے لیے اہم نہیں رہا تھا، کیونکہ جو لوگ دل سے خوش ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دعا دیتے ہیں اور جو جلن رکھتے ہیں وہ صرف خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ ہم نے ماضی کو پیچھے چھوڑ دیا تھا اور اب صرف مستقبل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اسی طرح 1 سال گزر گیا اور ہم نے زندگی کی نئی راہوں میں قدم رکھ دیا، لیکن اس دن ہمیں ایک غیر متوقع خبر ملی جس نے دل کو جھنجھوڑ دیا۔ خبر یہ تھی کہ ہمارے چاچو شدید بیمار ہیں اور چاچی کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ سنتے ہی ایک پرانا زخم پھر سے ہرا ہو گیا تھا۔ وہی چاچو جنہوں نے ہمیں ہر موقع پر نیچا دکھانے کی کوشش کی، وہی چچی جو ہر وقت ہمیں تانے دیتی تھی، ہمارے فقر کو ہمارے نصیب کا روغ سمجھتی تھی، ان کی بدتمیزی اور حقارت بھرے رویے نے ہمیں ماضی میں بہت دکھ دیے تھے۔ اسی لیے دل چاہتا تھا کہ ہم یہ سب سن کے بھی خاموش رہیں، لیکن میرے بابا نے میری سوچ کے برعکس فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بڑے ہیں، بڑوں کا ظرف یہی ہوتا ہے کہ وہ چھوٹوں کی زیادتیوں کو نظر انداز کر کے معاف کر دیں۔ میں نے بابا کی بات پہ کوئی رد عمل نہ دیا، لیکن اندر سے میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس سفر سے انکار کر دوں۔ میں ان لوگوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی جنہوں نے ہماری غربت کا مذاق بنایا تھا، لیکن جب بابا نے فیصلہ کر لیا تو میں نے حامی بھر لی، کیونکہ ان کے فیصلے کے آگے میں کبھی زبان نہیں کھولتی تھی۔ میں نے گاڑی تیار کروائی جو میری سرکاری گاڑی تھی، نیلی بتی والی، جسے دیکھ کر راستے کے لوگ ایک طرف ہو جاتے تھے۔ میرے ساتھ 2 گارڈز بھی روانہ ہوئے اور میں نے سوچا کہ خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، اس لیے فروٹ، مٹھائیاں، بسکٹ اور کچھ ضروری اشیاء خرید کر ہم روانہ ہوئے۔ میرے دل میں الجھنیں تھیں،
میں بار بار سوچتی کہ اگر آج بھی ان لوگوں نے کوئی طنز یا جملہ کہہ دیا تو ہم صبر کریں گے، کیونکہ ہماری کامیابی اب کسی کی منظوری کی محتاج نہیں تھی۔ جب سے میری پوسٹنگ ہوئی تھی تب سے ہم ان لوگوں کے مقابلے میں کہیں آگے نکل چکے تھے۔ میری پوسٹ ان کے بیٹوں سے کئی درجے بلند تھی، اسی لیے مجھے غرور کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی، بلکہ مجھے اپنے بابا کی بات پر عمل کرنا تھا اور معاف کرنا تھا۔ جب ہم چاچو کے گھر کے باہر پہنچے تو دل میں ایک بے چینی سی ہونے لگی۔ گاڑی رکی تو محلے کے کچھ لوگ باہر جھانکنے لگے جیسے کوئی وزیر آ گیا ہو۔ ہم ان تمام نگاہوں سے بے پرواہ اندر داخل ہوئے۔ گھر کی حالت ابتر تھی، دروازے پر جالا لگا تھا، صحن میں ویرانی چھائی ہوئی تھی، جیسے اس گھر میں بھی اپنوں کی نفرت محسوس کی ہو۔ اندر داخل ہوتے ہی جو منظر دیکھا اس نے دل دہلا دیا۔ چاچو ایک پرانی سی چارپائی پر پڑے تھے، ان کا منہ ٹیڑھا ہو چکا تھا، جسم کا ایک حصہ حرکت نہیں کر رہا تھا۔ شدید فالج کا اثر تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے کئی دنوں سے بدلے نہیں گئے تھے، بدن سے بدبو آ رہی تھی اور ان کی آنکھوں میں عجیب سی بے بسی تھی۔ وہ بار بار ہاتھ اٹھا کر کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن الفاظ ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ان کے قریب ان کا چھوٹا بیٹا اور نئی بہو بیٹھے کھانے میں مصروف تھے۔ پلیٹوں میں گوشت تھا، چاول تھے اور سلاد رکھا ہوا تھا، اور دونوں چپ چاپ کھاتے جا رہے تھے اور چاچو کمزور آواز میں کچھ مانگ رہے تھے، جیسے وہ کھانے کے لیے ترس رہے ہوں، لیکن کسی نے ان کی طرف پلٹ کے بھی نہ دیکھا۔ یہ منظر اتنا کربناک تھا کہ میرے بابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے بابا کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ان کی طرف دیکھا جیسے کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ بابا آگے بڑھے اور میرے کزن کو مخاطب کر کے زور سے کہا کہ کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے باپ کی یہ حالت ہے اور تم اس کے سامنے بیٹھ کے مزے سے کھانا کھا رہے ہو، تمہیں احساس نہیں کہ وہ 3 دن سے بھوکا ہے؟ یہ سن کر میرا کزن بھڑک گیا اور بدتمیزی سے کہنے لگا تو ہم کیا کریں، اس بوڑھے نے ساری زندگی ہمیں ذلیل کیا ہے، ماں مری نہیں، یہ مر جاتا تو اچھا ہوتا، اس نے ہمیں کبھی سکھ نہیں دیا، ہمارے رشتے خراب کیے، ہماری بیویاں ناراض ہو گئیں، بھائی اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ ملک سے باہر چلے گئے، ہم سے اس نے محبت نہیں کی، ہمیشہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اور اب جب وقت آیا ہے کہ ہمیں تھوڑا سکون ملے تو یہ بوجھ پھر سر پہ آ گیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے باپ کی طرف نہ دیکھ رہا تھا، نہ ہی کسی قسم کی ہمدردی اس کے چہرے پر تھی۔ بہو خاموشی سے کھانے کے بعد فون میں مصروف ہو گئی۔ چاچو کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ میرے بابا کی طرف دیکھ کے بار بار کہہ رہے تھے کہ مجھے یہاں سے ساتھ لے چلو، میں یہاں مر جاؤں گا تو کسی کو خبر نہیں ہوگی، یہ لوگ مجھے بھوکا مار دیں گے۔ میری آواز اب ان کے لیے بوجھ بن چکی ہے۔ میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، مجھے ترس آ رہا تھا، میری آنکھیں بھیگ چکی تھی، بابا کی حالت بھی خراب ہو رہی تھی، وہ صبر سے کام لے رہے تھے لیکن چہرے پہ کرب نمایاں تھا۔ ہم وہ منظر برداشت نہیں کر پا رہے تھے اور چاچو کی حالت ہمیں جھنجھوڑ رہی تھی۔ چاچو کے بیٹے کو جیسے ہی ہمارے جذبات کی شدت کا اندازہ ہوا تو اس نے غصے اور لاپرواہی سے کہا کہ اگر اتنی ہی فکر ہے تو اپنے بھائی کو ساتھ لے جاؤ۔ میں نے بابا کو دیکھا اور خاموشی سے اشارہ کیا کہ ہم اس ماحول میں مزید کچھ نہیں سن سکتے۔ ہم نے گارڈز کی مدد سے چاچو کو اٹھایا، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے، چہرے پہ بیماری کے آثار تھے اور جسم سے بدبو آ رہی تھی جیسے کئی دنوں سے نہ نہایا ہو یا بستر میں ہی پڑا ہو۔ ہم نے ان کو احتیاط سے گاڑی میں بٹھایا اور سیدھا ہسپتال کا رخ کیا۔ راستے میں دل کی حالت عجیب سی تھی، سوچ رہی تھی کہ وقت کا پلٹا کیسا آیا، جس نے ہمیں ماضی میں بے عزت کیا، تنگ کیا، ہمیں کمتر سمجھا، آج وہی شخص ہمارے رحم و کرم پر ہے۔ ہسپتال پہنچی تو ڈاکٹرز نے معائنہ کیا اور بتایا کہ ان کو فالج کا اٹیک ہوا ہے اور شوگر بہت زیادہ ہائی ہے اور ممکن ہے کہ کئی دنوں سے دوا بھی نہ لی ہو یا کھانے کی کمی ہو۔ انہوں نے فوری طور پر کچھ دوائیاں دیں اور کہا کہ مستقل تھراپی کروانا ہوگی ورنہ جسم مکمل طور پر مفلوج ہو سکتا ہے۔ میں نے بلا تاخیر تمام انتظامات کرائے اور ایک پرائیویٹ فزیو تھراپسٹ بھی ہائر کیا۔ ہم نے ہسپتال سے ڈسچارج کروایا اور
चाचू को अपने घर ले आए। माँ ने थोड़ा सा एतराज़ किया लेकिन बाबा ने कहा कि भाई है और भाई को इस हाल में छोड़ना इंसानियत के ख़िलाफ़ है। कुछ देर बाद चाचू ने थोड़ा सा होश में आकर बोलना शुरू किया और कहा, मैंने हमेशा तुम लोगों के साथ गलत किया, तुम्हारे बाबा को नीचा दिखाने की कोशिश की, तुम्हारी माँ को कमतर समझा और तुम्हें तुम्हारे बचपन में बहुत कुछ कहा, लेकिन आज मैं अपने अंजाम को देख रहा हूँ। मेरे बेटे, जिन्हें मैंने सब कुछ दिया, जिन्हें तुमसे बेहतर समझता रहा, जिनके लिए मैंने तुम्हारे बाबा को हकीर जाना, आज वही मेरे मुंह में एक नवाला डालने के लिए तैयार नहीं। मैंने उनको देखा तो मेरे दिल में थोड़ा सा दर्द उठा लेकिन गुस्सा भी था। लेकिन मैंने बाबा की बात याद की कि बड़ों को माफ़ करना ही बड़ाई है। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं दिल में नफ़रत लेकर जीना नहीं चाहती। मैंने उनको तसल्ली दी और कहा कि जो गुज़र गया वो गुज़र गया, अब आप मेरे मेहमान हैं और मैं आपका ख्याल रखूँगी जैसे अपने माँ बाप का रखती हूँ। कुछ दिन बाद उनकी तबीयत कुछ संभली और उन्होंने बाकायदा माफ़ी मांगी और कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ और अब तुम्हें अपनी बेटी मानता हूँ। मैंने उनको माफ़ कर दिया लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं एक तकलीफ़ रहती थी कि अपनों के हाथों ये दिन क्यों देखने पड़े थे। उसी दौरान मेरे इल्म में आया कि मेरे वही कज़न जिसने हमें ताना दिया था खुद भी एक सरकारी अफसर था, लेकिन रिश्वत के पैसों में इस्तेमाल करते हुए इदारे को मुकम्मल सबूत दिए, मुकम्मल तहकीकात करवाएं और उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ करवाया। मैंने ये सब किसी इंतकाम की नीयत से नहीं किया, बल्कि इसलिए किया कि जो शख्स अपनी नौकरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाए और आवाम का पैसा लूटे, उसे उसके अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। कुछ ही दिनों में उस पर छापा पड़ा, उसके दफ्तर से लाखों रुपए की गैर कानूनी रकम बरामद हुई और इदारे ने फौरी तौर पर उसे मुअत्तल कर दिया। अब वही शख्स जो कल तक हमें हकीर समझता था, मेरे दरवाज़े पर आकर हाथ जोड़कर मुआफ़िया मांग रहा था। उसकी आंखों में पछतावा था लेकिन मेरे पास उसके लिए कुछ नहीं था। मैंने साफ कह दिया कि ये मामला मेरे हाथ में नहीं है, अब कानून फ़ैसला करेगा। वो बार बार आता, माँ के पैरों में गिरता, बाबा से सिफारिश करवाता, लेकिन मैंने दिल सख्त कर लिया, क्योंकि जो लोग अपनों के साथ बुरा करें वो दूसरों के साथ क्या अच्छा करेंगे। मैं हर सुबह दफ्तर के लिए निकलती तो चाचू मेरे सर पर हाथ रखकर दुआएं देते, बाबा मुझे देखकर फ़ख्र से मुस्कुराते। माँ ने भी वक्त के साथ सब कुछ कबूल कर लिया और घर का माहौल बेहतर होता चला गया। मैंने चाचू की हर ज़रूरत पूरी की, उनकी दवाइयाँ, थेरेपी, खाना पीना वक्त पर होता। वो अक्सर मुझे देखकर कहते कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे मैंने कमतर समझा वही मेरी आखिरी उम्मीद बनेगी। वो अक्सर कहते कि मुझे लगता है जैसे तुम मेरी अपनी बेटी हो। मेरी आंखों में कई बार आंसू आ जाते, लेकिन मैंने उनके दुख का इलाज खिदमत से किया। दिन गुजरते गए, मैंने अपनी तमाम तर तवज्जो काम पर दी और अल्लाह ताला ने मेरे काम में इतनी बरकत दी कि बड़े बड़े फ़ैसले मेरे हाथ से होते। मैंने न जाने कितनी ख़वातीन को इंसाफ दिलवाया, कितने मज़लूमों की फ़रियाद सुनी। कई ऐसी फ़ाइलें मेरे पास आईं जो सालों से बंद पड़ी थी, मैंने उनमें जान डाल दी। लोग कहते थे कि इस ओहदे पर आकर कोई इतना ईमानदार कैसे रह सकता है, लेकिन मैंने बाबा की दी हुई तरबियत और माँ की दुआओं को हमेशा साथ रखा। मुझे कई बार रिश्वत की पेशकश हुई, कई बार धमकियां भी मिली, लेकिन मैंने एक लम्हे के लिए भी अपने असूलों को ना छोड़ा। मुझे इस बात का यकीन था कि अगर नीयत साफ़ हो तो अल्लाह ताला रास्ते खोल देता है, और वही हुआ। मुझे हर कदम पर कामयाबी मिली, मेरे केसेस आला सतह पर सराहा जाने लगा, मेरी सच्चाई की मिसाल दी जाने लगी। लोग अपने बच्चों को मेरा नाम लेकर हौसला देते थे। मैंने अपने घर को संवारा, भाई बहनों की शादियां करवाईं, माँ बाप के लिए एक अलग से पुरस्कून कमरा बनवाया, चाचू के लिए एक नर्स रखी जो उनकी खिदमत करती थी, लेकिन वो सिर्फ मेरे हाथ से खाना खाते थे। जब मैं दफ्तर से आती तो उनके चेहरे पर सुकून आता। वो कहते कि अब तुम्हारी खिदमत में ही मेरी ज़िंदगी का सुकून है। मुझे याद है एक दिन जब मैं उनके लिए खिचड़ी बनाकर लाई तो उन्होंने रोते हुए कहा कि बेटी, अगर मैं पहले समझ जाता कि असल रिश्ता मोहब्बत का होता है, ना कि गुरूर का,
تو آج تم سے اتنا دور نہ ہوتا۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا کہ وقت سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ انہوں نے میری پیشانی چوم کر کہا کہ تمہاری وجہ سے آج میں جینے کے قابل ہوں۔ میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی کہ مجھے یہ مقام دیا جہاں میں نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی کچھ کر سکوں۔ وہ وقت یاد آتا جب ہمیں تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا، جب ہمارے پاس نئے کپڑے تک نہیں ہوتے تھے، جب اسکول میں میلے یونیفارم کی وجہ سے شرمندگی ہوتی تھی، لیکن آج وہ سب کچھ ماضی کا قصہ بن چکا تھا۔ اور میں آج بھی ہر رات سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ یا رب، مجھے اسی طرح صاف نیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق دے اور کبھی غرور میرے دل میں نہ آنے دے، کیونکہ یہ سب کچھ تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے جو میں اس مقام پر ہوں، اور اگر تیری مدد نہ ہوتی تو شاید میں بھی اسی گلی کے کسی کونے میں بے نام زندگی گزار رہی ہوتی۔ اس لیے میں نے طے کیا کہ میں اپنی زندگی کو دوسروں کے کام میں لگاؤں گی، اور جب تک سانس ہے انصاف کے راستے پر چلوں گی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ جو اپنے ضمیر کو نہیں بیچتا وہی اصل میں جیتا ہے، کہ انسان کی اصل پہچان اس کے عمل، نیت اور خلوص میں ہے، نہ کہ دولت، رتبے یا ظاہری تعلقات میں۔ جن رشتوں میں تمسخر اڑایا، وقت آنے پر وہی ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے۔ جو لوگ تکبر میں اندھے ہو جاتے ہیں وہ اکثر وقت کے تھپڑوں سے ہی سیکھتے ہیں۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ معافی دینا کمزوری نہیں بلکہ طاقت ہے، اور جو دل بڑا رکھتا ہے وہی سچ میں بلند ہوتا ہے۔ اگرچہ انتقام لینا آسان ہے، مگر اصل بہادری اس میں ہے کہ آپ انصاف کے اصولوں پر قائم رہیں اور دوسروں کے لیے مثال بنیں۔ مشکلات کے باوجود بھی اگر آپ دیانتداری، حوصلے اور نرمی سے کام لیں تو وقت خود آپ کی سچائی کو ثابت کر دیتا ہے۔ اپنے والدین کی دعائیں اور اصولوں پر چلنے کی طاقت ہی انسان کو وہاں پہنچاتی ہے جہاں وہ خود بھی سوچ نہیں سکتا۔ اس کہانی کی اصل روح یہی ہے کہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دو، ظلم کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ اور اپنے ظرف سے دوسروں کو حیران کر دو، کیونکہ آخرکار کردار ہی انسان کی سب سے بڑی میراث ہوتا ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔